شعر کی طرف ہمارے یوسف رضا کانپوری بہت پڑھتے ہیں. اگر اس شعر کی طرف آپ دیکھیں تو حضرت جامی جو بہت اپنے زمانے کے بزرگ تھے، اپنے زمانے کے قطب تھے، وہ روزانہ شعر کی سواری کیا کرتے تھے. شعر ان کا مرید تھا، شعر فرمانبردار تھا. ہر خانقاہ میں جاتے، ہر خانقاہ میں تشریف لے جاتے تھے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ. مگر آپ کو سرکار غوث اعظم کا مرتبہ معلوم نہیں تھا، سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا، آپ کی ولایت کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ آپ اپنے زمانے کے بھی غوث ہیں اور اس کے بعد کے بھی غوث ہیں. آپ کے مرتبے کو نہیں جانتے تھے. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی پیش کیا، اپنے مرید کو بھیجا اور کہا جاؤ میں آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں اور میری شرط یہ ہے کہ میں بھی میری بھی دعوت قبول کی جائے اور میرے شعر کی بھی دعوت قبول کی جائے. سرکار غوث اعظم مسکراتے ہیں اور دعوت قبول فرما لیتے ہیں. حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن شیر پر سوار ہو کر سرکار غوث اعظم کے در پر تشریف لاتے ہیں اور در پر لا کر شیر کو جیسے ہی باندھنا چاہتے ہیں، حضرت جابر شیر کو باندھ کر اندر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک نہیب و ناتواں ایک کتا پڑا ہوا تھا جو آپ کا درد کھاتا تھا، پیتا تھا، رہتا تھا، روزانہ آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتا تھا. دیکھا کہ آج اس بارگاہ میں ایک شیر کی آمد ہوئی ہے اور شیر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا ہے. فوراً وہ نہیب و ناتواں کتا اتنا طاقتور ہوتا ہے، جھپٹتا ہے اور شیر کی گردن کو پکڑ کر اسے چیر لاتا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دعوے جس میں حمایت نہ ہو رہا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث اعظم کے غلام اگر بن جاؤ، ادنا ہو، طاقت نہیں ہے، لڑنے کی قوت نہیں ہے، مگر سرکار غوث اعظم کا فیضان اتنا عظیم ہے، ان سے مرید اگر مانگتا ہے تو ان کی فریاد پوری کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پورے زمانے میں ہر ولیوں کو دیکھیے، ہر ولی آئے ہیں ان کا ستارہ چمکا، مگر چودھری رات چاند کی طرح، چودھری چاند کی طرح دھیرے دھیرے جیسے روشنی چودھری رات کا چاند دھیرے دھیرے ختم ہو گئی ہے اس میں روشنی، ایسے ہی ان کی ولایت کا چرچا بھی ختم ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا نام لینے والے کم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ان کے در پر طرح طرح کے لوگ خرافات کرتے ہیں، ان کی بارگاہ سے فیض بانٹنا ختم ہو جاتا ہے، چرچا ختم ہو جاتا ہے. آج طرح طرح کی خرافاتیں جب ہوتی ہے تو ان بزرگوں کا چرچا ختم ہوتا ہے، فیض وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. سرکار غوث اعظم کو وہ خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی تھی، چاہے وہ کشف ہو، چاہے کرامت میں سے ہو، چاہے مجاہدہ میں سے ہو، چاہے کسی بات میں سرکار غوث اعظم کو دیکھو تو آپ کی شخصیت سب سے عظیم، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے. آپ بڑے بڑے بزرگوں کے قول کو اٹھا کر دیکھیں. حضرت عز الدین ابن سلام جو آپ کے زمانے کے بہت بڑے قطب تھے، بہت بڑے غوث تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے ساری لوگوں کے کرامتوں کو دیکھا مگر ان کے کرامت کو تواتر سے ثابت نہیں کر سکا، مگر غوث اعظم ہیں جن کی کتابیں بے شمار لکھی گئی، جن کے مریدین، جن کے خلیفہ بے شمار ہوئے اور ان کی کرامتوں کو بیان کیا، ان کی کرامتوں کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ سرکار غوث اعظم کسی ایسے ولی کامل کا نام نہیں ہے بلکہ ایسے ولی کا نام ہے کہ ہمیشہ افق نور پر مہر ان کا ہمیشہ چمکتا رہے گا. ہمیشہ سورج اگلے کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پر رہے گا مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پر رہے گا مہر ہمیشہ تیرا. سرکار غوث اعظم کا چرچا پہلے جیسے تھا آج بھی ویسے ہی ہے، قیامت تک کے رہے گا. اور اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آجا تیرے، نہ مٹا ہے چرچا کبھی تیرا، نہ مٹے گا نہ کبھی مٹا ہے چرچا تیرا. جو گھٹائے تیرے گھٹانے سے نہ گھٹے، جب تجھے بڑھائے تیرا اللہ تعالیٰ تیرا، تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ہر لمحہ ہر وقت سرکار غوث اعظم کی تعریف فرمائی ہے. اور آج ان کے چاہنے والے ادنا ہو یا اعلیٰ ہو سب ان کی تعریف کر رہے ہیں، سب ان سے محبت رکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سرکار غوث
आजम के गुलाम बनकर है, तो आज हमारे अंदर तरोताजगी है, आज ईमान की रोशनी हमारे अंदर मौजूद है। अगर हम सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करना छोड़ दें, आज हमारी जिंदगी दुभर हो जाएगी, आज हमारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। इसलिए कि सरकार गौसे आजम एक ऐसे वली कामिल का नाम था जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशन और मुनव्वर किया है, पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग फरमाई है, पूरी दुनिया में इस अल्लाह उसके रसूल की तो बातों को फैलाया है, ईमान को लाए हैं, इस्लाम को फैलाया है। आज यही वजह है उनके मानने वाले, उनके जानने वाले हर एक उनसे मोहब्बत कर रहा है, हर एक उनकी बारगाह से फरियाद चाहता है। और आपका घराना इतना अजीम घराना, आपके चाहे वालिदैन हो, चाहे आपके फूफी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी साहबजादियां हो, चाहे आपके किसी घराने में किसी का भी उठाकर देखे नसब, किसी के ताल्लुकात से आप पढ़कर देखें तो सबसे आला नजर आते हैं आपके वालिद माजिद हजरत अबू सालेह जंगी, जिनके बारे में बारहा आपने सुना है। कैसे नेक थे, आपने एक सेब खा लिया बगैर इजाजत के, बगैर इजाजत के सेब खा लिया, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सुमई की बारगाह में कितने दिन तक हजरत अबू सालेह जंगी रहे? 40 साल तक। रवायतों में आता है कि आपने उस बाग की देखभाली की, सिर्फ एक बाग का सेब खा लिया, बाग का एक सेब खा लिया बगैर इजाजत के। अब उस इजाजत के बगैर जब खाया था तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सुमई की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करते हैं कि मैंने आपकी बाग से एक सेब बगैर इजाजत से खा लिया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सुमई कहते हैं, ए अबू सालेह जंगी, अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम 25 साल या 40 साल तक इस बाग की देखभाली करोगे और तुम्हें यही रहना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू सालेह जंगी जैसे बुजुर्ग हैं, वो इतने कश्फ करामत और इतने मुजाहिदा और इतने विलायत के अजीम शख्सियत थे, ऐसे दर्जे पर फाइज थे, जिनकी विलायत का चर्चा हर सू चार आलम में बज रहा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सुमई जो आपके नाना जान हैं, वो अपने जमाने के कुतुब थे। अचानक लोगों के पास जाहिर होते, गैब से अगर उन्हें कोई पुकारता तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सुमई हाजिर हो जाते। आपके जमाने में कुछ डाकुओं ने आपके मुरीदीन पर हमला कर दिया। उसी आलम में आपके मुरीदीन ने कहा, या शेख अब्दुल कादिर, या शेख अब्दुल्लाह इब्ने सुमई अदरिकना, इतना कहना था, सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुना अदरिकना अदरिकना, इतना कहकर पुकारा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सुमई आप मुल्क शाम में थे, वहां से छोड़कर मुल्क इराक के पास तशरीफ लाते हैं और अपने मुरीदीन की मदद फरमाते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। आपके मुरीदीन कहते हैं कि हमने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सुमई को हर तरफ देखा मगर कहीं ना पाया, कहीं ना पाया। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सुमई है, आपका नाना का ये आलम है कि आप हर लम्हा गायब हो जाते, लोगों को गैब की खबरें बताते। जब आपके गदा का ये आलम है, आपके घराने का ये आलम है कि एक एक चीज के बारे में आपके नाना जान जानते थे, आपके दादा जान जानते थे, आपके बच्चे जानते थे, साहबजाद जानते थे, आपकी ज़ौजे मुहतरमा इतने अजीम दर्जे पर फाइज थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सुमई की बेटी हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं कि आप उनके बारे में लोग फरमाते हैं कि अपने जमाने की एक ऐसी वलिया कामिला के नाम था। आप अपने जमाने की कुतुबत थे, अपने जमाने की शेख थी, अपने जमाने की वलिया कामिला थी और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये ताकत और कुव्वत और हिफाज़त अता फरमाया था कि आप रोजाना 18 पारे तिलावत कुरान अज़ीम फरमाया करती थी। 18 पारे रोजाना कुरान अज़ीम की तिलावत फरमाती थी। और आप सरकार गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं, आपकी वालिदा मोहतरमा रोजाना 18 पारा पढ़ती थी। हजरत गौसे आजम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब मेरे उस्ताद मोहतरम हमें पढ़ाने के लिए रस्म ख्वाली के लिए बैठे, अपने उस्ताद मोहतरम को जैसे ही
اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ہمیں رسم خوانی کرائی. میں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد مسلسل 18 پارے انہیں ایک بیٹھک میں سنا دیا تو آپ کے استاد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ تمہیں قرآن کہاں سے یاد ہوا؟ جس زمانے میں لوگ علی باقا صاحب پڑھتے ہیں تمہیں قرآن عظیم پورا 18 پارے یاد ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ماجرا ہوا؟ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں میرے استاد گرامی میری والدہ محترمہ روزانہ وضو کر لیا کرتی تھی. وضو کرنے کے بعد روزانہ 18 پارے تلاوت کرتی تھی. میں اپنے والدہ کے بدن مبارک میں تھا. اللہ نے مجھے عطا کر دی کہ میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں 18 پارے کو یاد کر لیا اور زور و زبر تو جو پڑھتی تھی وہ عین ہی مجھے قرآن کا ایک ایک حرف یاد ہو گیا. وہی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دیا. بچپنے کا یہ عالم ہے کہ آپ کی عمر ابھی 4 سال ہوئی ہے اور آپ نے 18 پارے بغیر یاد کیے ہوئے سنا دیا. جب ماں کا یہ عالم ہے, والد کا یہ عالم ہے, نانا کا یہ عالم ہے, پھوپھی جان کا یہ عالم ہے. آپ کی پھوپھی حضرت عائشہ ہے, وہ فرماتی ہے اللہ نے انہیں ایسے ولی کاملہ بنایا تھا جب کوئی مصیبت آتی کوئی پریشانی آتی جب مشکلات میں ہوتے تو لوگ حضرت عائشہ آپ کی پھوپھی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جاتے اور ان سے کہتے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کچھ عرض کر دیں, دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر فرما دے, ہمارے اللہ ہمارے لیے خیر فرما دے. ایک مرتبہ کئی مہینے سے بارش نہیں ہوئی, پورا شہر خشک ہو گیا, احسانی کا عالم ہو گیا. لوگ آئے اور ہاتھ باندھ کر آپ کی پھوپھی جان کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں اے پھوپھی جان ہمارے گھروں میں پانی نہیں ہے, ہمارے جانور مر رہے ہیں, ہم پیاسے تڑپ رہے ہیں, پوری زمین سوکھ گئی ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تاکہ ہمیں پانی مل جائے, سیلابی ہو جائے تو ہمارے کھانے کے لیے کچھ ہو جائے. خدا کی قسم ایسی ولی کاملہ کا نام حضرت عائشہ ہے. آپ گھر سے جھاڑو لیتی ہیں اور جھاڑو لگا کر مصلی بچھاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کرتی ہیں اور دعا کر کے جیسے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا ہے فوراً آسمان میں بادلی چھاتی ہے اور چاروں طرف سے بارش شروع ہو جاتی ہے, موسلادھار بارش ہوتی ہے, ہر جگہ جہاں سالی ہوتی ہے وہ سالی دور ہو جاتی ہے, ہر جگہ سرسبز شادابی شادابی نظر آتی ہے. آپ کے گھرانے کا یہ آیا کہ آپ کے گھر میں ایک ایک ولی کامل, ایک ایک بزرگ قطب اور اولاد کے درجے پر فائز ہے. آج اسی لیے لوگ سرکار غوث اعظم کو مانتے ہیں, اس لیے مانتے ہیں کہ ہماری کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی مشکل ہو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں طلب کر لو ضرور قبول ہوا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کب ولی قطب کے درجے پر فائز کیا, اللہ نے کب اپنا ولی بنا لیا, اپنا دوست کب بنایا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا, 10 سال کی عمر تھی, فرشتے اپنی چادر تانے ہوئے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے افسحوا لولی اللہ, اللہ کے ولی کے لیے زمین کو کشادہ کر دو, چھوڑ دو, یہ اللہ کے ولی جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جسر سرکار غوث الورا, فیضان سرکار غوث الورا حضرت علامہ مفتی عرفان مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظیم ہے, ان کی شان ایسی شان ہے جسے ہر ایک شخص بیان ایک دفعہ میں نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کی کرامت اتنی تواتر کے ساتھ ثابت ہے. جیسے کہ حدیث پاک کی روایتیں تواتر کے ساتھ صحابہ کرام سے ثابت ہے, ویسے ہی آپ کی کرامتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. سرکار غوث اعظم سے لے کر ابھی تک جتنی کتابیں لکھی گئی سب کتابوں کا تسلسل باقی ہے اور ہر کتاب کا تسلسل اسی طور پر ہے جو سرکار غوث اعظم نے لکھا ہے, چاہے وہ انیس الارواح ہو, چاہے وہ بہجت الاسرار ہو, چاہے کوئی سی کتاب ہو, تصوف کی کتاب ہو, ہر کتاب کو جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے ہر ایک میں جو ولایت کا ذکر
ذکر کیا گیا ہے اس میں نہ باتوں کو ملایا گیا ہے، نہ کمی کی گئی ہے، نہ زیادتی کی گئی ہے. ہر ایک بات کو سرکار غوث اعظم نے جو کیا ہے اسے صحیح طریقے پر لکھا گیا ہے. آپ جانتے ہیں سرکار غوث اعظم ابھی پیدا ہوتے ہی آپ نے ایسے ولایت اور ایسی ولایت ظاہر فرمائی کہ قبیلے بغداد کے لوگ حیران ہو گئے کہ بغداد اور عراق میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی دودھ پینا چھوڑ دیا. رمضان کے دنوں میں سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے اور آپ کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو نہ تو دودھ پیتے ہیں، دن بھر دودھ نہیں پیتے. جیسے ہی اذان ہوتی تو آپ دودھ پیا کرتے تھے. جیسے سحری کا وقت آتا آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ قبیلے گیلان کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے عصمت والا، جیسے ہی اذان ہوتی ہے مغرب کی ویسے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. بچپنے کے عالم کی بات یہ ہے، بچپنے کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ ابھی آپ پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہے مگر آپ شریعت کے حکم کی پابندی کرتے ہیں. اور آپ کی ولایت کا چرچا اس طریقے پر بھی ہے کہ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے کتب بڑے بڑے اوتاد گزرے ہیں. حضرت بس میں تھوڑی بات کر کے اپنی بات ختم کروں. شیخ احمد مغربی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، جس کو علامہ عبد الرحمان تمسونجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ آپ کے زمانے میں شیخ المغرب جنہیں کہا جاتا ہے، شیخ محمد عبد المغرب، جن کو مشرق اور مغرب کا کیا ہے قطب کہا جاتا تھا، غوث کہا جاتا تھا. آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ کی قطبیت اور آپ کی افضالیت ہر جگہ پر چھائی ہوئی تھی، مگر انہیں سرکار غوث اعظم کا معلوم کا چرچا معلوم نہیں تھا کہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، آپ کس درجے کے بزرگ ہیں، آپ کو اللہ نے کیسے مرتبہ عطا فرمایا ہے. سر شیخ عبد المغرب ایک مرتبہ اپنے مریدین کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہم انی سمعت واطعت علی عنقک. سرکار غوث اعظم بغداد شریف کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کہتے ہیں کل ولی علی قدر النبی علی قدر الکمالی. اتنا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے تمام جان گئے قطب اور اوتاد، تمام اللہ کے ولیوں سنو، اللہ نے میرے اندر طاقت اور قوت دی ہے. سارے لوگ جتنے اس زمانے کے قطب ہیں جو بعد میں ہوں گے سب لوگ میرے نام پر گردن کو جھکا دو. سارے قطب سارے اولیاء کاملین نے اپنی گردن کو جھکا دیا. شیخ محمد مشرق اپنے خانقاہ میں تھے، تمام مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک اپنی گردن کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے فرما برداری کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے، اپنے ساری چیزوں کو جھکا دیا ہے اور میں نے آپ کی ولایت کو قبول کر لیا ہے. جب آپ ولایت کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی قسم سرکار کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں آپ دیکھتے ہیں خواب میں جنت میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہے، جنتی جوڑا دے رہے ہیں اور جنت کے ایک ایک رقم کی امامت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے غوث اعظم کے لیے اے شیخ عبد القادر کے لیے اپنی گردن کو جھکایا ہے. میں نے تمہیں فلاں جگہ کا قطب بنا دیا ہے، فلاں جگہ کا اوتاد بنا دیا ہے، فلاں جگہ کا تمہیں اولیاء اللہ نے شمار کر دیا ہے. وہ مرتبہ اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. شیخ ابو مظفر، بس ایک بات کیا کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. شیخ مظفر جو بہت عظیم بزرگ ہیں، شیخ حماد جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عظیم بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے مریدین میں سے ایک ابو المظفر منصور رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور وہ تجارت کے غرض سے جانا چاہتے تھے ملک شام. تو شیخ حماد کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا شیخ حماد ہم ملک شام جانا چاہتے ہیں تجارت کے غرض سے، کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ شیخ حماد لوح محفوظ کی طرف اپنی نظر اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ 7 مرتبہ دیکھتے ہیں کہ
اگر یہ تجارت کے قرض سے ملک شام گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا اور نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ شیخ حماد نے جب آپ سے فرمایا کہ اے ابو مظفر، اگر تم ملک شام تجارت کے قرض سے گئے تو تمہارے مال میں بھی نقصان ہوگا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ مایوس ہو کر آپ کی خانقاہ سے نکلتے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ آگے موجود ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز مکانی اپنے حجرے انور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو المظفر آپ کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور والا میں تجارت کے غرض سے شام جانا چاہتا ہوں، کیا مجھے تجارت میں فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم اپنے نظر کو لوح محفوظ کی طرف اٹھاتے ہیں، لوح محفوظ پر یہی لکھا ہوتا ہے کہ اگر تجارت کے قرض سے جاؤ گے تو تمہیں نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، ختم کر دیا جائے گا۔ مگر شیخ ابو المظفر نے